سامعین و ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولوی نجیب عمر کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ وہابی نجیب عمر صاحب کی 2-3 ویڈیوز سننے کو ملی، جس کے اندر وہابی نجیب عمر نے صوفیاء کی کچھ عبارتوں کے اوپر اعتراض کیا، ان کے شطحیات کو شرکیہ کفریہ قرار دیا، ان کے کلام پر اعتراض کرتے ہوئے شرک اور کفر کے فتووں کی بوچھاڑ کی۔ اسی طرح وہابی موصوف نے امام اہل سنت رحمہ اللہ کے کچھ اشعار کے اوپر اعتراض کیا، ان کو بھی کفریہ اور شرکیہ قرار دیا۔ سامعین و ناظرین، مجھے حیرت ہوتی ہے، بڑی حیرانگی ہے، وہابی موصوف ایک جانب خود کو وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقے کا امام المناظرین کہلواتے ہیں، دوسری جانب جناب کی جہالت یہ ہے کہ وہابی موصوف خود اپنی کتب سے واقف نہیں ہیں۔ ان کی کتب کے اندر صوفیاء کے بارے میں، شعراء کے بارے میں، شعراء کے کلام کے بارے میں کیا نظریہ، کیا موقف ہے، کیا اصول و ضوابط ہیں، وہابی نجیب صاحب اس سے بالکل لا علم ہیں، جاہل ہیں۔ سامعین و ناظرین، ہم اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے اکابرین صوفیاء کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، صوفیاء کے شطحیات کے بارے میں، صوفیاء کی جو اصطلاحات ہیں ان کے متعلق وہابیوں کا کیا عقیدہ اور نظریہ ہے، وہ بیان کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ بیان کریں گے کہ آیا شعراء کے کلام کے اوپر فتویٰ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں، وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی کتب کے اندر کیا نظریہ، کیا موقف ہے اس بارے میں۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ جو منصور حلاج تھے، محی الدین ابن عربی، بایزید بسطامی یا دیگر صوفیاء کے جن سے حالت سکر کے اندر وہ کلام صادر ہوا جو بظاہر شریعت کے خلاف ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ کتاب ہے میرے پاس، بوادر النوادر، وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے حکیم تھانوی صاحب کی سب سے آخری کتاب، صفحہ نمبر 397 کے اوپر منصور حلاج کا دفاع کیا گیا، جو مشہور صوفی تھے، ان کا دفاع کیا گیا، اور اس کتاب کے اندر جگہ جگہ تھانوی نے صوفیاء کا دفاع کیا ہے۔ یہ بوادر النوادر۔ اسی طرح یہ کتاب ہے میرے پاس، اس کتاب کا نام ہے سلوک و احسان، وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے فقیہ، مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، مفتی محمود حسن گنگوہی، سلوک و احسان۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا 85 ہے۔ سوال کیا گیا کہ حضرت منصور بن حلاج کیا ولی کامل تھے؟ یہ سوال کیا گیا۔ یہ چونکہ ہمیں طعنہ دے رہے تھے کہ سنی حضرات یہ تعویلیں کرتے ہیں، صوفیاء کو بچاتے ہیں، جو ان کا اپنا ہوتا ہے اس کو وہ بچا لیتے ہیں، یہ نجیب صاحب ہمیں طعنہ دے رہے تھے۔ خواجہ یار محمد فریدی صاحب کے جو اشعار ہیں یا دیگر صوفیاء کے جو کلام تھے، ہم اگر ہم ان میں تعویل کریں، ان کا دفاع کریں، تو وہابی نجیب صاحب ہمیں طعنہ دے رہے تھے۔ ذرا ادھر بھی آپ سماعت کریں، منصور حلاج مشہور صوفی ہے، اس کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے۔ صفحہ نمبر 85 کے اوپر لکھتا ہے کہ ان کا نام حسین بن منصور ہے، یہ ولی تھے۔ آگے فتاوی رشیدیہ کا حوالہ دیا، یہ میرے پاس فتاوی رشیدیہ، جو وہابی دیوبندی رشیدی فرقہ کے بانی رشید احمد گنگوہی تھے، انہوں نے بھی منصور حلاج کا فتاوی رشیدیہ کے اندر دفاع کیا ہے، صفحہ نمبر 85 کے اوپر۔ یہ منصور حلاج اور صوفیاء کے دفاع کے متعلق، لہٰذا یہ پتہ چلا کہ سنی حضرات صوفیاء کا دفاع نہیں کرتے، بلکہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ بھی صوفیاء کا دفاع کرتا ہے اور ان کو اللہ کا ولی مانتا ہے۔ لہٰذا یہ طعنہ پہلے اپنے اکابرین کو دیں، پھر ہم سنیوں کو دیں۔ یہ تو تھے صوفیاء کہ جن کے بارے میں وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ یہ نظریہ رکھتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے۔ اس کے بعد جو صوفیاء کی مخصوص اصطلاحات ہیں، ان کے متعلق ان کا کیا نظریہ ہے، یہ میرے پاس ملفوظات ہیں وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے تھانوی صاحب کے، جو ان کے جامع ہیں، مرتب ہیں، وہ ہیں مفتی محمد حسن۔ یہ کون ہے؟ جامعہ اشرفیہ کا بانی اور یہ تھانوی کا خلیفہ ہے، اور ان کا نام ہے الکلام الحسن۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا 167 ہے۔ صوفیاء کی اصطلاحات
بہت سی اصطلاحات سے مرکب ہیں، یہ عنوان باندھا۔ لکھتے ہیں، فرمایا صوفیاء کی اصطلاح بہت سی اصطلاحات سے مرکب ہیں، یہاں تک کہ عوام کی اصطلاحات بھی اس میں داخل ہیں۔ مزید لکھا، مثلاً کسی کا تعلق خاص ہو، اس کو محاورات میں کہا جاتا ہے کہ بھلا آپ کوئی غیر ہیں، تو مطلب یہ کہ میرا آپ سے خاص تعلق ہے۔ اسی محاورہ کی بنا پر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین حق ہیں، یا شیخ عین رسول ہیں۔ وہ جو جنم کے بچھڑے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر پڑھ رہے تھے، یا خواجہ یار محمد فریدی کا بلا میم احمد والا، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ صوفیاء کی اصطلاح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین حق ہیں۔ حلول کے عقیدے کی بات کر رہے تھے، حلول کے نظریے کی بات، یہ تمہارے گھر کے اندر تھانوی کہہ رہا ہے، اور یہ درجنوں مقامات کے اوپر اس طرح کی عبارات میں دکھا سکتا ہوں، اور انشاءاللہ ایک میں ویڈیو بناؤں گا علیحدہ طور پہ، جس میں یہ بتاؤں گا کہ ولیوں کے نام کے کلمے اپنی کتب کے اندر کس نے لکھے ہیں۔ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کس نے کہا، لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ کس نے کہا، یہ انشاءاللہ میں علیحدہ ویڈیو اس پہ بناؤں گا، اور یہ بھی ثابت کروں گا آپ کی کتب سے نجیب صاحب کہ تمہارے جو بڑے پیر تھے یا مولوی تھے، وہ کچھ عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کے ساتھ متحد رہے، ایک جسم تھا۔ تم تو کہتے ہو جی حضور کا اختیار نہیں ہے، خدا کا اختیار کہاں گیا؟ یہ تمہاری کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین حق ہیں، یا شیخ عین رسول ہیں، یہ تھانوی کہہ رہا ہے، اور اس کا باقاعدہ دفاع کر رہا ہے صوفیاء کی اصطلاحات کی آڑ میں۔ صفحہ نمبر 167، مفتی حسن جمع کرنے والا ہے ملفوظات کو، جامعہ اشرفیہ کا بانی ہے، یہ آپ کا حکیم ہو گیا، اس کا بھی علاج کریں ذرا۔ اس کے بعد یہ میرے پاس کتاب ہے سلوک و احسان، صوفیاء کے متعلق یہ کیا کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 204 کے اوپر سوال کیا گیا، جو عنوان باندھا ہے وہ یہ ہے کہ کلام مشائخ میں خلاف شرع بات ہو تو کیا کیا جائے۔ یہ صوفیاء کے بارے میں خواجہ یار محمد فریدی یا دیگر صوفیاء ہیں جن کے آپ نے ایک کلام یا اشعار پڑھ کر اعتراض کیا، شرک اور کفر کے فتوے لگائے، ذرا گھر کو بھی دیکھ لیتے۔ یہاں پر یہ سوال ہوا تو یہ کہتے ہیں جب کہ آپ ان کو آل حق بزرگ تسلیم کرتے ہیں تو ان کے کلام میں خلاف شریعت اقوال کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ محمود حسن گنگوہی۔ اچھا، یہ پھر آگے کہتا ہے کہ جو اس قسم کے الفاظ ہیں بلکہ ظاہری مطلب کو غلط تصور کرتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا کوئی اور مطلب ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکے۔ نجیب صاحب، یہ آپ کی سمجھدانی میں بات نہیں آتی۔ اچھا، شروع میں یہ کیا کہتا ہے کہ یہ ہے کہ ہر فن کی اصطلاحات ہوتی ہیں جن کو اہل فن ہی جانتے ہیں، جب تک ان اصطلاحات کو اہل فن سے حاصل نہ کیا جائے ان کا سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، کلام، آگے لکھتا ہے فرائض، اسماء و رجال، معنی، بیان، بدیع، صرف، نحو، آگے لکھا طب، منطق، فلسفہ، تاریخ، جغرافیہ، ریاضی وغیرہ وغیرہ۔ جملہ علوم و فنون کا یہی حال ہے کہ اگر ان کو بغیر استاذ کے محض اپنے مطالعہ سے حاصل کیا جائے تو وہ اصل فن نہیں ہوگا بلکہ غلطیوں کا انبار ہوگا۔ نجیب صاحب، یہ محمود حسن گنگوہی کو پڑھ لیں، مجھے لگتا ہے آپ کی نظروں کے ساتھ ساتھ، آپ کی نگاہ کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ بھی کام نہیں کرتا۔ یہ سلوک و احسان ذرا اس کو پڑھیں۔ یہاں پر صوفیاء کے متعلق انہوں نے کیا کہا کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آ سکتی، صوفیاء کی بات کا کوئی اور مطلب ہو سکتا ہے، یہ محمود حسن گنگوہی کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 204، 205 اور 206 کے اوپر یہ پوری بحث اس نے کی ہے۔ اس کے بعد یہاں تک تو تھا کہ صوفیاء کے شطحیات، صوفیاء کی جو عبارات ہیں ان کے متعلق کیا نظریہ ہے وہابی، دیوبندی، اسماعیلی، رشیدی فرقے کا۔ اس کے بعد کہ جو شعراء کے کلام ہیں ان کے اوپر فتویٰ لگائیں گے یا نہیں۔ جس طرح نجیب صاحب نے جلد بازی کرتے ہوئے صوفیاء کے کلام کے اوپر کفر اور شرک کے فتووں کی بچھاڑ کی، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہدیہ بخشش سے کچھ اشعار لے کر اعتراض کیے، ان کے جوابات الحمدللہ جو تحقیقی اور علمی جوابات ہیں ہمارے علماء درجنوں کتب کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے دے چکے ہیں اور منہ توڑ جواب دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی
گندی حرکتوں سے تم باز نہیں آ رہے۔ ذرا یہ ملاحظہ فرمائے حوالہ جات، یہ کتاب ہے سیف یمانی میرے پاس، صفحہ نمبر اس کا 60 ہے۔ یہ بہت بڑے مناظر آپ کے منظور نعمانی، یہ کیا لکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کو کسی زبان کے ادب سے تھوڑی سی بھی دلچسپی ہوگی، وہ بخوبی جانتا ہوگا کہ شعراء اپنے کلام میں کس قدر بعید استعارات اور کنایات سے کام لیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات سطحی نظر میں ان کا کلام خالص کفر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات، پھر سنیں، مجھے لگتا ہے آپ کی نظروں کے ساتھ، آپ کے دماغ کے ساتھ ساتھ آپ کے کان بھی کام نہیں کرتے، یہ اس لیے عبارت مجھے یہ بار بار پڑھنی پڑ رہی ہے۔ لکھتے ہیں بعض اوقات سطحی نظر میں ان کا کلام خالص کفر ہوتا ہے، لیکن اگر بنظر دقیق دیکھا جائے تو اس میں حقیقت کا ایک زبردست سبق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام شعراء کے کلام پر فتوی کفر دیتے ہوئے نسبتاً زیادہ احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ منظور نعمانی کہتا ہے کہ اگر دقیق نظر سے دیکھا جائے تو اس میں حقیقت کا ایک زبردست سبق ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کی جو ظاہری نظر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو آپ میں دقیق نظر کہاں سے ہوگی؟ منظور نعمانی نے دقیق نظر کی بات کی ہے، لہٰذا آپ کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کا بڑا ٹھیک لکھ رہا ہے، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ اچھا، اس میں کہتا ہے کہ علماء کرام شعراء کے کلام پر فتوی کفر دیتے ہوئے نسبتاً زیادہ احتیاط سے کام لیتے ہیں، اور ابتدا کے اندر اس نے کہا کہ شعراء اپنے کلام میں کس قدر بعید استعارات اور کنایات سے کام لیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات سطحی نظر میں ان کا کلام خالص کفر ہوتا ہے، لہٰذا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا شعراء کے کلام کے اوپر۔ منظور نعمانی سیف یمانی صفحہ نمبر 60 کے اوپر لکھتا ہے۔ اس کے بعد یہی کتاب میرے پاس سلوک و احسان، یہ مفتی اعظم ہند، آپ کا مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند محمود حسن گنگوہی، یہ کیا لکھتا ہے یہاں پر؟ سوال کیا گیا ایک شعر کے متعلق، صفحہ نمبر 213۔ سوال کیا ہوا کہ حضرت معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان اقدس میں ایک شعر ہے، شعر کیا ہے کہ تیرے لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام اقبال ہے تیرا، مسیح و خضر سے اونچا مقام اقبال ہے تیرا۔ یہ شعر ہے کہ جس میں خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مسیح اور خضر سے ان کا مقام اونچا بتلایا گیا۔ تو یہ سوال کیا گیا کہ حکم کیا ہے؟ آیا یہ شعر حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کہنا ٹھیک ہے، منسوب کرنا ان کی جانب درست ہے؟ یہ سوال کیا گیا۔ صفحہ نمبر 214 پہ جواب دیتے ہیں، شعراء کے کلام میں بکثرت استعارات و کنایات ہوتے ہیں، ہر لفظ حقیقی معنی میں مستعمل نہیں ہوتا۔ یہ محمود حسن گنگوئی آگے پھر اس نے پوری جو ہے یہ بحث کی ہے شعر کے اوپر، اور اس کا باقاعدہ دفاع کیا ہے، جس میں مسیح اور خضر سے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فضیلت والا بتایا گیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کا آپ نام لے کر امام اہل سنت رحمہ اللہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس میں آپ دفاع کر رہے ہیں، ان کفریات کا آپ دفاع کرتے ہیں۔ اگر وہ اصول کہ جس اصول کے تحت آپ نے فتوی کفر اور شرک لگے تو آپ کا تھان بھی نہیں بچتا۔ یہ مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند آپ کا نہیں بچتا، یہ سارے کافر اور مشرک بنتے ہیں۔ یہ جو آرا تم نے کفر اور شرک کے فتووں کا لگایا ہے، اس آرے کی زد میں تمہارے اکابر کی جو یہ گردنیں ہیں وہ اڑ جاتی ہیں۔ نجیب صاحب ذرا دماغ سے کام لیں۔ یہ تھا شعراء کے کلام میں بکثرت استعارات و کنایات ہوتے ہیں، محمود حسن گنگوئی۔ اچھا، پھر مزے کی بات، یہ فتاوی رشیدی ہے میرے پاس، وہابی دیوبندی رشیدی فرقے کے جو بانی اور سربراہ ہیں رشید احمد گنگوہی، یہاں پر کچھ شعراء کے جو ہیں وہ اشعار لکھے گئے، صفحہ نمبر 176 اور 177۔ یہاں پر ایک شعر وہ بھی ہے جو آپ نے پڑھا تھا، بلا میم احمد والا، ٹھیک ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 176 کے اوپر۔ تو یہ تمام شعر محمد سر قدرت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، محمد کو خدا جانے، خدا کو مصطفیٰ جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے۔ تو آخر میں ایک شعر لکھتے ہیں کہ
چاند بدلی میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ تو ان کا جواب دیتے ہوئے گنگوہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان اشعار کے معنی اگرچہ بتاویل درست و صحیح ہو سکتے ہیں، تاویل کے ساتھ یہ درست اور ٹھیک ہیں، یا یہ آپ کے رشیدی فرقہ کے بانی رشید احمد گنگوہی کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ لہٰذا تم جو صوفیاء کے کلام کے اوپر فتوے لگا رہے ہو، شعراء کے کلام کے اوپر فتوے لگا رہے ہو، تمہارے اصول کے مطابق یہ غلط ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا یہ کفر اور شرک کے فتووں کی بچھاڑ کرتے ہو، مشین تم نے چلائی ہوئی ہے، یہ توپ تم نے چلائی ہوئی ہے، اس کو بند کرو اور اپنے گھر کی خبر لو، اپنے اکابرین کی کتب کا مطالعہ کرو، وگرنہ تمہارے سارے اکابرین کافر اور مشرک قرار پاتے ہیں ان کا دفاع کر کے۔